جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا۔ جو اب تک نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کبھی نہیں ہو پائے گا۔ جو اب تک نہیں مل سکا ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی نہیں مل سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے نا، اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ نہیں روک سکے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے۔ سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہے۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے، اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا۔ وہ تو زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان لو، وہ تمہاری مان جائے گا۔ اگر راستہ وہاں سے نہیں بن سکا جہاں سے تم چاہتے تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم منزل تک نہیں پہنچ سکو گے۔ تم اپنی محدود سوچ میں رہ کر سوچتے ہو، مگر وہ ذات تو لامحدود ہے، اس کے معجزوں کی تو کوئی حد نہیں۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیا تم بھی وہ خوش نصیب ہو جس کی آزمائش اللہ عنقریب ختم کر کے غیب سے حیران کن مدد فرمانے والا ہے، اور تمہاری زندگی کی تمام تر رکاوٹیں ہٹا کر ان گنت خوشیاں تمہارا مقدر کرنے والا ہے، تو سنو، اس مہربان رب نے زمین و آسمان کو ایک حق کے ساتھ پیدا کیا، اور وہ اپنی مخلوق کے حالات و ضروریات سے ہر لمحہ باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے، اور حقیقت تو ہے یہ ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کے دل میں جو بھی خیالات گزرتے ہیں ہم ان سے خوب واقف ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف ہے یا جو برائیاں تمہارے ساتھ ہو رہی ہیں اور کسی طور پر تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی، تو یہ دو باتیں ضرور جان لو۔ ایک طرف تمہاری مجبوریاں اور زمانے کی سختیاں، تو دوسری طرف منزل کا واضح شعور کا نہ ہونا اکثر تمہاری راہوں میں کئی طرح کی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے۔ اگر تم ان نشانیوں کی تلاش میں ہو کہ جان سکو کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے، تو جان رکھو وہ خالق محض خالق ہی نہیں بلکہ وہ اپنی مخلوق پر رحیم اور شفیق بھی ہے۔ عنقریب وہ رحمان رب اپنی رحمت کا دروازہ کھول کر تمہیں مسکراہٹیں اور خوشیاں بخشنے والا ہے۔